آیت بتائیے گا طارق. سورہ آل عمران کی ہے، 189 سے شروع کرتے ہیں 194 تک ہے. ایک منٹ. سورہ آل عمران کی کون سی نمبر بتایا؟ 189 سے شروع کرتے ہیں. تو جو ربنا کی جو آیت ہیں وہ ہیں 192 سے شروع ہیں وہ، اور 191 سے، لیکن پہلے کے ایک دو آیتیں دیکھ لیتے. ٹھیک، یہ آ گئی 189 آپ کی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ. میں پڑھ دیتی ہوں، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. ہاں لیکن شیئر تو کریں. رابعہ دعا پڑھ دیجئے، کوئی سیشن کو رب اشرح لی پڑھ دیجئے. بسم اللہ رابعہ. الرحمن الرحیم. جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین. آمین. جی یہ آیات 90 تک پڑھنی ہے، میں پڑھ دیتی ہوں. 94 لیکن شیئر تو کرائیں. او شیئر کرتے ہیں. نہیں شیئر نہیں ہو رہی. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب. بس زیادہ ہوگی؟ ہاں زیادہ زیادہ ہوگی. 194 تک ہی رکھنا تھا. ٹھیک چلیں. چلیے کوئی بات نہیں. مطلب آپ دیکھیں اس میں اکٹھی 5 دعائیں آ گئی ربنا کے ساتھ. واو دیٹس گڈ. اس لیے جو اب اس کا وہ تھوڑا سیاق و سباق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے جو پورا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو پہلے تو جو ہے وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس میں جو ہے عام مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ علی کل واللہ علی کل شیء قدیر. تو اس میں دو ورڈ جیسے ملک ہے
میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہ. اور اس کا جو مفہوم یا مطلب عموماً لیا جاتا ہے وہ ہے قوت رکھنا، قادر ہونا، با اختیار ہونا، اور انگلش میں اتھارٹی. مطلب جو اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، انہوں نے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پوری کائنات جو بھی ہمیں اس وقت سمجھ ہے کائنات کی، اس کی جو اتھارٹی ہے وہ اللہ ہے. صحیح. جو اس میں جو اتھارٹی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت سب پہ بھاری، سب پہ حاوی ہے. صحیح. تو کلو کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہ بھی، اور اس کا مطلب ہے آل، سب، مطلب کل، ایوری تھنگ، سب کا سب. صحیح. پھر قدیر پہ آتے ہیں. کافی اس کے اوپر جو ہے پہلے بھی تو بات ہوئی تھی. کاف دال رے اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھنا مطلب یہ کہ ہم عموماً ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو جب ہم قدیر کہتے ہیں یا قادر کہتے ہیں اللہ کے اس میں، تو یا ہر چیز پہ قدیر ہے، تو اس میں بیسیکلی جب قاف دال ریس کا ورڈ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دا ایسٹیمیٹ اباؤٹ سم تھنگ ایز اے میجر، والیوم، بلک، لینتھ ایکسیٹرا. اور جب ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹو میک ون تھنگ اکارڈنگ ٹو اندر. اچھا، جیسے آگ کی تقدیر ہے کہ وہ حرارت دیتی ہے، مطلب اس کے اندر اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے. پانی نشیب میں بہتا ہے، اس کو اگر تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، زیادہ ہوتا ہے تو وہ لکوڈ سے سالڈ بن جاتا ہے، یا اور گرم ہو جائے تو بھاپ بن جائے. تو یہ بیسیکلی یہ تقدیر کے مفہوم ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں جو اس کی اسپیسیفیکیشن اس طرح رکھ دی ہیں کہ انہوں نے اس کو اس طرح ہی بننا ہوتا ہے یا اس طرح اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو وہ شاید تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اس طرح چلیں گے جی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تو پھر تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی ہوتے رہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اچھا، اب اس کے بعد آگے کی جو آیت ہے یہاں سے ذرا اور سمجھنے کی بات ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، مطلب کہ اللہ نے جو اس کا اردو کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش، آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. تو پہلے تو لے لیتے ہیں کہ خلق، لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے. اس کو ہم لیتے ہیں کریشن میں، کہ کریٹ کرنا نا، خلق بنانا، کریٹ کرنا. اچھا، اس کے بعد جو ہے ورڈ وہ ہے واختلاف اللیل والنہار. اختلاف جو ہے وہ اس میں خے لام فے اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ہم عموماً اس میں جب اختلاف کو لیتے ہیں تو شاید ہم اس اختلاف جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں وہ ہے، حالانکہ اس کا یہ خلف جو کہتے ہیں، جیسے خلف کا مطلب ہے کہ نیکسٹ جنریشن، آنے والی جنریشن، روٹ ورڈ ہے. تو جو ہم واختلاف اللیل کہیں گے تو ہم کہیں گے سم تھنگ ٹو کم آفٹر another اینڈ ریپلیس اٹ. تو اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ رات اور صبح کا ذکر ہوا کہ رات آتی ہے، صبح آگے کر دیتی ہے، صبح آتی ہے، رات کو آگے کر دیتی ہے. دن جو ہے دوسرا اس کا مطلب ہے چینجز اینڈ امینڈمنٹس. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس میں جیسے ایک چیز دوسرے کے بعد آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں خلف. جنریشن بہت آسان، جنریشن کو ذہن میں رکھیں گے، ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن، تیسری جنریشن جو آ رہی ہے تو وہ مطلب ایک کے بعد ایک آ رہی ہوتی. تو وہ اس سے دیکھا جائے تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ واللیل والنہار
اچھا پھر لا آیات لأولی الالباب، تو الباب کا جو ہے لام بے بے اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہ بھی، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے صاحب عقل و بصیرت لوگ، ایسے لوگ جو عقل کو اور اپنے جذبات عقل کو یوز کرتے ہیں لیکن جذبات میں آ کے نہیں، اور ہم ان کو جیسے انگلش میں انٹلیکچوئلز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو اس میں سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مطلب ایک جنرل اس کے اندر کے، کیونکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہم دیکھیں سائنس کیا ہے، جو بھی چیزیں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہر ایک کا وہ ایک پوری کی پوری ایک ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے. مطلب آپ کوئی بھی اٹھا لیں، صرف انسانی کو لے لیں تو اس کی آنکھ کو لے لیں تو وہ ایک الگ ہی چیپٹر ہے، اس کے اندر سینکڑوں کتابیں بن جائیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی. صحیح. تو اولی الالباب کا جب ذکر کریں گے تو وہ انٹلیکچوئل اور شاید ہم سائنٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. عموماً جگہوں پہ اس کو علماء کہا گیا ہے، جو شاید کہیں کہیں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آیات تو ہمیں پتہ ہی ہے، الف یہ اس کو نشانی سائن، تو قرآن کی آیات ہیں، اور دوسری اس کو آیات جب کہا جاتا ہے تو نشانیاں اللہ کے نشانیاں یا سائن کو بھی کہا جاتا ہے. صحیح. اچھا پھر آگے جو ہے الذین یذکرون، تو وہ اس میں یذکرون نہیں، ہاں وہ یذکرون بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا، یذکرون. جی. تو اس میں پھر انہی لوگوں کے ہوش میں ابھی بات ہو رہی ہے اولو الالباب کے بارے میں. ذرا یہ اسی کو ذہن میں رکھیے گا، اولو الالباب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کو میں سائنٹسٹ بھی کہہ رہا ہوں اور انٹلیکچوئلز بھی کہہ رہے ہیں. جو لوگ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. اب جو ٹھیک ہے، جب وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پھر وہ جو دعا آ رہی ہے ہماری، رب لگتا حاضا باطلا سبحانہ کا فقینا عذاب النار، کہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، اور تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اب ہم بات کر رہے ہیں کون؟ اولو الالباب کی. یہ ذرا سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کب جب وہ مطلب اٹھتے بیٹھتے، تو ایک محاورتاً بھی اس کو لیا جاتا ہے کہ ہر وقت ایک جو ہوتے ہیں کہ فوکس کر کے جب وہ زمین اور آسمان کے مختلف چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں، کتنے سارے علوم ہیں اس میں، اگر آپ غور کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ جب نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں بنائی ہیں، کس طرح بنائی ہیں، کیا ان کا جو بہترین قسم کا نظام ہے، تو وہ پھر اس پہ ان کا ایمان جو ہے اللہ کے اوپر اور مضبوط ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بھی بنائی ہے اللہ نے، زمین آسمان یا کائنات یا ہم سب لوگ آئے ہیں یہاں اور چلے جائیں گے، تو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، بے مقصد نہیں بنایا، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اچھا اس میں ہم پچھلی دفعہ ایک دفعہ ذکر کرے تھے، ہم نے کہا ذکر اللہ جب کہیں گے تو وہ قرآن کے بارے میں ہوگا. تو یذکرون اللہ، تو اس میں ایک تو یہ کہ ذکر اللہ کا احکام الہی یا مشیت الہی یا قوانین الہی کے بارے میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ کہ اب اور یہاں پہ جو بھی اولو الالباب ہیں وہ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ احکام الہی یا قوانین الہی یا مشیت الہی یا نیچر، اگر ہم اس کو کہیں گے نیچر یا سائنس، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. صحیح. اچھا اب آ جاتے ہیں پہلی دعا تو گزر گئی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا.
جی جی صحیح. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد دعا ہی ہیں ساری. اب آپ کہ پھر اس میں کہ جس میں ہے ربنا انکا من تدخل تدخل النار فقد اخزیتہ. کہ اے اللہ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی و ذلت میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب اس میں اس بات ہو رہی ہے. پھر آگے ہے ربنا اننا سمینا منادینا، کہ اے مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. اب یہاں پہ حضور کی بات ہو رہی ہے جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، اور ہم نے اس کی دعوت قبول فرما لی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر آگے ہے کہ اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں اس سے درگزر فرما، جو برائیاں ہمیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. مال ابرار نیک لوگ. صحیح نیک لوگ. صحیح. اچھا اس میں جو اوپر کی آیت تھی اس میں ایک دو چیزیں رہ گئی تھی، جیسے وہ یتفکرون نا، تو وہ جنوب وہ یتفکرون، تو فے کاف ریف کا روٹ ورڈ ہے، ورب ہے، فارم 5 ہے. فکر کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں، اچھا کسی معاملے میں اطمینان سے غور کرنا اور عقل و نظر سے کام لینا اور نتیجہ اخذ کرنا. جب ہم یتفکرون کہتے ہیں یا فکر جب کہتے ہیں نا فکر کرنا یا سوچنا سمجھنا، تو اس کا جو یہاں پہ جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ کسی معاملے میں اطمینان سے سوچ و بچار کرنا، غور کرنا، اور عقل و نظر سے کام لینا اپنی، اور نتیجہ اخذ کرنا. تو مطلب یہ بھی ایک طرح سے اگر آپ جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یا جو بھی علماء ہیں، وہ سوچتے سمجھتے ہیں، چیز کو غور کرتے ہیں، پھر اس کا کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو یہ تفکرون اس کے اندر آ رہا ہے. اور آگے جو ہے باطلا، تو بے تو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے. یہ بھی باطل کہتے ہیں، مطلب باطل بیسیکلی حق کا اپوزٹ ہے. اور باطل کہتے ہیں an effort which failed to produce result، ٹھیک ہے، اور an effort which produces destructive اور negative result، یا اسپوائل کرنا یا ویسٹ کرنا. تو یہ باطل کا جو مطلب ہے وہ یہاں پہ اس طرح بنا ہے. تو اب اس کو اسی آیت کو دوبارہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. تو اس سے اور کلیئر ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ سے بچا اللہ. مطلب جب ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یا اور مضبوط ہو جاتا ہے اللہ پر، تو پھر کرتے ہیں. تو اس کے بعد ساری یہ دعائیں ہیں آخر آگے جو آنی ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ان مطلب دعاؤں کی 5 دعائیں جو ہیں وہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں اولو الالباب، جو اپنی بصیرت سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، جو بھی جتنی بھی ان کی سمجھ ہے، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کسی نتیجے بیسیکلی اللہ کو جانتے ہیں، بیسیکلی اللہ کو پہچانتے ہیں، اور پھر اس پہچان سے ڈرتے ہیں. اور ہاں پھر اس پیغام کو دیکھیں. جب اس کا جو میں سمجھو مقصد یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سب چیزیں اتنی شاندار بنائی ہوئی ہیں، مطلب اگر آپ جو چیز بیج سے لے کے درخت بننے تک، پھر پھل آنے تک، پھر پھول آنے تک، یا خوب جانوروں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، انسان کو دیکھ لیں، پانی کو دیکھ لیں، جو ہمارے ہاں، تو اس سے پھر جو مطلب وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، اور پھر ہمیں جو احکام دیے ہیں کہ قرآن میں کہ یہ کرو یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو وہ تو جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی شاندار ہیں. جو احکام دیے ہیں ان کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی لاجک ہے یا بہت حکمت ہے، اور ہمارے ہی فائدے کے لیے وہ بھی شاندار ہیں. وہ بھی شاندار ہیں. ہاں Of course, that's a takeaway of the day. Right. If everything has such a perfection,
how can we not understand that the ahkam is perfection? मैसेज, जो मैसेज भेजा कुरान में, हाँ। Yeah, exactly. Yeah, that's beautiful. सही. चलें, बस यही था। उसमें आगे वाली आयत जो है, जो आपने पढ़ी थी, उसमें यही है कि जवाब में उनके रब ने फरमाया, मैं तुम में से किसी का अमल जो अच्छा अमल है ज़ाया नहीं करने वाला हूँ, ख्वाह मर्द हो या औरत। तुम अब ठीक है, और लिहाजा जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए या मेरे लिए लड़े और मारे गए, उन सब का कसूर माफ कर दूंगा और ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हुई। ये सब इनकी जजाए अल्लाह के यहाँ और बेहतरीन जजा अल्लाह के पास है। अल्लाह के पास है, exactly. मतलब अच्छे अमाल ये जो भी है उसके अंदर ये सब। That's beautiful. Any questions, Zulaikha? No question. तो अच्छे से आपकी एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। हाँ, आपकी काफी आयत हो गई एंड जी। उनका बैकग्राउंड भी है जी, एंड background। जाहिर है अब आखिर में ये कहा कि जो निकाले गए जिन्होंने हिजरत की, तो ये जंग आई थिंक राबिया ये आखिरी आयत आखिरी जो है 83 तक तो वो जो वफद आया था उसके लिए थी, लेकिन उसके बाद जंग अहज़ाब के बारे में ना ये वाली सूरह आल इमरान की जो आखिरी आयत हैं, और जाहिर है वो जंग के लिए जाहिर है इट्स द वेरी मोटिवेशनल, राइट? सो आखिरी आयत हैं 83 के बाद जो आयत हैं वो पूरी एक जंग का डिस्क्रिप्शन है और जंग के जो मोटिवेशंस हैं वो सब है इसमें। सो दैट्स प्रीटी मच इट। लेकिन इसी के हवाले से जो मुझे एक सीख आई थी अभी थोड़े दिन पहले ही, आप में से कौन बताएगा कि वी एज अ मोमिन हमको तो पता है अल्लाह एग्जिस्ट, राइट? सो एक ब्यूटीफुल सा क्लिप आया था, बट दैट हैज अ क्वाइट ऑफ स्कॉलर थिंकिंग बिहाइंड दैट। सो ऑफ कोर्स ये एथिस्ट से बातचीत हो रही थी, तो उसका जो सवाल होता है कि अल्लाह एग्जिस्ट, उसके जवाब में जो स्कॉलर कहता है कि तुम ये बताओ कि डार्कनेस एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तुम ये बताओ कि डार्कनेस एग्जिस्ट, राइट? सो आपका क्या जवाब होगा? डज इट डार्कनेस एग्जिस्ट करती है? हमें मतलब अंधेरा या डार्कनेस नजर तो आता है, मतलब जो ये हमारी आंखें उस तरह देखते हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन उस स्कॉलर का जवाब बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा कि डार्कनेस इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो डार्कनेस होगा, सही? अब उससे मिलता जुलता सवाल उसने एक और सवाल किया, डज द इविल एग्जिस्ट? तो एब्सेंस ऑफ गुड, इजंट इट ट्रू? लॉजिक देखें, स्कॉलर होते हैं भाई। एब्सेंस ऑफ गुडनेस, राइट? सो जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने कई आयत दी हैं जुलुमात से किसकी तरफ? नूर की तरफ। अपोजिट बनाया या और अगर नूर प्रेजेंट है, अगर अल्लाह पर ईमान प्रेजेंट है, तो जुलुमात होगा कि नहीं होगा? दूर हो जाना चाहिए, दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हाँ। अब जुलुमात जो है, आपने देखा राबिया, स्पेशली आपके लिए, जुलुमात क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल प्लूरल है।
اور نور کیا ہے؟ یہ سنگولر ہے. سنگولر ہے. لائک آپ بیوٹی دیکھیے جی کہ ظلمات کو جو ہے صرف ایک نور دور کر دے گا. یس. صحیح. جی It's so beautiful. صحیح. So Allah does exist. اگر جس کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں ایگزسٹ کرتا تو وہ is like for them is the absence of light. جی They are definitely in the darkness. Right? So Allah may protect scholars. And I don't know جو جواب دینے والا تھا اس کی آئیڈینٹی ریویل نہیں ہوئی کہ وہ مسلم اسکالر تھا یا کوئی اور اسکالر تھا. But he was trying to make a point to somebody who thinks کہ Allah doesn't exist. Right? صحیح. So yeah, that's beautiful. So اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ جو ہم قرآن کے تفسیر کر رہے تھے وہاں پہ کس کو یاد ہے کہاں پہ تھے ہم؟ 31واں پیج کر لیا تھا. آیت نمبر 48 تک کر لیا تھا. 48. اوکے پیچھے جانا پڑے گا. ہاں کریشن آف آرڈر ایڈم تو کر لیا تھا. ہاں وہ مدینہ بک کے شاید آپ 30واں پیج کہہ رہے ہیں. قرآن جو ہم کر رہے تھے وہ جی بھی جی ہم جی جی شاید مکس کر لیا. اوکے. سو ہم نے 48 آیت تک کر لیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. صحیح. ہاں یہاں پہ ہم نے بتایا تھا پچھلے والے پیج پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں. اور یہ ہم قرآن میں پہلا ان کا وہ دیکھتے ہیں. اور مدینہ کے یہود ایکچولی جو کہ قرآن کی وحی پر کوشچن اٹھا رہے تھے، سوال اٹھا رہے تھے. اسپیشلی ان کے لیے آیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. رائٹ. ان کو ان کا پورا یاد دلایا جا رہا ہے. اور اگر انہوں نے اپنی تورات نہیں بھی پڑھی تو ان کی جو سٹوریز تھیں وہ جنریشن در جنریشن، کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ایونٹ ہوئے تھے کہ وہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کو جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے ان کی جنریشن در جنریشن وہ سارے اگر تورات سے نہیں پڑھ کے سنائیں گے تو ان کو لائک خود بھی وہ کہانی جو ہے وہ چلی آ رہی تھی. رائٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا ان کو یاد دہانی کروائی ہے. اور اس کے بعد وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. رائٹ. اس میں کیا کہاں سے سٹوری شروع ہو رہی ہے کہ جب ہم نے تمہیں نجات دلوائی کس سے؟ آل فرعون فرعون سے. ہاں کس سے بات ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں اور بنی اسرائیل. بنی بنی اسرائیل اسرائیل سے. رائٹ. اور لائک آئی مین یہ ساری وحی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ رہی ہے. رائٹ. جی سو ان کو ہی سٹوریز بتائی جا رہی ہیں کس کی؟ بنی اسرائیل کی. رائٹ. اور بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر رہے ہیں. اور اسپیسیفکلی اگر ہم ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ دیکھیں تو کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس زمانے میں جو مدینہ کے یہودی تھے. رائٹ. جو کہ بہت زیادہ ایک طرح سے مصیبت بن گئے تھے مسلمانوں کے لیے. اور کافی جو الٹی سیدھی چیزیں وہ کر رہے تھے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جب ہم نے تمہیں بچایا کس سے؟ آل فرعون سے. ٹھیک ہے. اور جی آل فرعون ظاہر ہے فرعون کے لوگ. رائٹ. اس کا مطلب نہیں کہ وہ صرف فرعون کا خاندان بلکہ جو
فرعون کی حکومت میں تھے، فرعون کے جو سردار تھے، رائٹ، فالوورز جو تھے، ایگزیکٹلی، رائٹ. سو ہم نے تمہیں بچایا ان سب سے، رائٹ، اس کی فوج سے، اس سے، یعنی کہ جو بھی پیپل آف فرعون کہلاتے تھے، ٹھیک، ان سے بچایا. یسومونکم، جو کہ تمہیں سخت عذاب دیا کرتے تھے، برا عذاب، سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب پہنچایا کرتے تھے. اور اس برے عذاب میں کیا تھا؟ یذبحون، جو تمہارے ابناءکم، بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. جی. اور ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، رائٹ. اچھا، اب یہ جو یستحیون کا جو لفظ کو اگر آپ ڈفرینٹ تفاسیر میں دیکھیے گا، اور آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اس کو بڑا وہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ایسا زندہ رکھنا جس میں کہ لائک زبردستی کا زندہ رکھنا، رائٹ. اب وہ عورتیں ہیں جو کہ جن کے بیٹے مر چکے ہوں گے، جن کے شوہر مر چکے ہوں گے، اور وہ اگر ان کو زندہ رکھا جائے گا تو آپ سوچیں کہ کون سی کنڈیشن میں زندہ رکھا جائے گا، رائٹ. اور وہ ان کی اپنی چوائس کی زندگی نہیں ہوگی، وہ ان کے لیے ایک سزا، وہ زندگی جو ہوگی وہ ایک سزا ہوگی، رائٹ. جو فارم استعمال کی گئی ہے، یس تحیونا، کسی کو اس کی انشاء کے بغیر لائک زبردستی میں زندہ رکھنا، بٹ اس کو زندگی کی جو فیسلٹیز ہیں، جو زندگی کا انجوائمنٹ ہے، وہ میسر نہ ہونا، رائٹ. تو وہ بھی ان کا زندہ رہنا بھی ایک سزا تھی، رائٹ. ان عورتوں کا زندہ رہنا بھی واٹ ایور سرکمسٹانسز میں وہ زندہ رہ رہی تھیں، وہ بھی سزا تھی، رائٹ. ان کے بیٹوں کو اسی لیے جب بھی لائک ایون حضرت موسیٰ کا زمانہ چلا بھی گیا تھا، لیکن یہود کی جو عورتیں جو تھیں وہ اس طرح سے ٹرین تھیں کہ ان کو جو حکم تھا جوز کے، آپ اگر سیرہ میں پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنی عورتوں کو ہمیشہ مرنے کا یا خودکشی کرنے کا عمل سکھایا کرتے تھے، رائٹ. کیونکہ دیور اسٹل لائک وہ ان کی کلچر بن چکا تھا، کیونکہ جس طرح سے فرعون نے ٹریٹمنٹ کیا. سو اینی وے، ان کے بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا، اور ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ ذالکم، اس میں بلاء امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے، عظیم. اچھا، اس میں لائک کافی تفسیروں کے بعد ایک تفسیر یا ایک اسکالر نے جو اس کی تفسیر بیان کی، وہ اس والے سینٹنس کی کچھ اس طرح سے بیان کی کہ ہم سب کیا سمجھتے تھے اس آیت کو پڑھنے سے، ہم اور تفسیریں جو اس کو کہتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ بچوں کا مارنا ان کے سامنے اور عورتوں کا زندہ رکھنا اور یہ جو عذاب تھے، یہ بہت بڑے ٹیسٹ تھے ان کے لیے. دیٹس گڈ انف، لائک مفسرین کی ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سب، ان سب سے بچنے کے بعد یہ جو نجینا ہے، یہ جو ٹیسٹ ہے، یہ اس کی طرف جاتا ہے. ان سے جو بچایا گیا ان کو، اس میں ان کا ٹیسٹ تھا کہ بچنے کے بعد وہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، رائٹ. اور اس ٹیسٹ میں جو جوز تھے، وہ آپ آگے دیکھیں گے جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے کہ اس میں وہ بڑے فیل ہوئے، کیونکہ جب ان کے بچے قتل کیے جا رہے تھے تو اس وقت وہ ٹیسٹ اگر ہوگا اس میں تو 100% مارک ملیں گے نا. جب ان کی عورتوں کو زندہ انفیوریبل کنڈیشن میں رکھا جائے گا تو وہ عورتیں ظاہر ہے اللہ سے تو زیادہ قریب ہیں، ان پر اللہ کا یعنی کہ اللہ کی رحم کی نظر ہوگی ان پر، رائٹ. جس وقت وہ اس چیز سے گزر رہے ہوں، یعنی کہ جو کہ دنیاوی ٹیسٹ ہے، اگر اس سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا درجہ آلریڈی اوپر ہوگا کہ یہ جو ہیں کسی اور کی کرپشن کا شکار ہو رہے ہیں، کسی اور کی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، رائٹ. تو وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ تو صبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ صبر کے ٹیسٹ میں ظاہر ہے اور تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا،
بلکہ صبر کے ٹیسٹ میں پورا اترنا، رائٹ. اگر ان کا ایمان تھا تو وہ اس صبر کے ٹیسٹ میں پورے اتر رہے تھے اگر ایمان والے تھے. لیکن جو اصل ان کا ٹیسٹ شروع ہوا تھا وہ جب ان کو بچا لیا گیا، جب فرعون سے بچے تو ان پر شکر کا ٹیسٹ واجب ہو جاتا تھا، شکر واجب ہو جاتا تھا، رائٹ، اللہ کا شکر. اور انہوں نے اللہ کے شکر کس طرح سے کیا؟ جب بھی حضرت عیسیٰ کچھ کہتے تھے وہ کہتے تھے ہم سن رہے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، سمعنا وعصینا، رائٹ. اینڈ they were very vocal about it. صحیح. جب بچ گئے، جب ان کو منع سلوا دیا گیا وہ کہتے ہیں ہم بور ہو گئے یہ کھانا کھا کے، رائٹ. سو ان کو جو جو چیزیں آسائشیں پرووائڈ کی گئیں وہ ان تمام ٹیسٹ میں فیل ہوئے، رائٹ. تو آپ اگر غور کریں گے مختلف تفاسیر پہ تو آپ کو اس والے اس بلا اس ٹیسٹ کا اصل یہاں پہ کہ اصل ٹیسٹ کیا تھا. صحیح. آئی تھنک پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ایک صحت مند ہے، رائٹ، ٹیسٹ تو دونوں کے ہو رہے ہیں، کس کا ٹیسٹ زیادہ مشکل ہے، بیمار کا کہ صحت مند کا؟ صحت مند کا، صحت مند کا. کیوں؟ کہ وہ شکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نہیں اس حالات میں بھی. ایگزیکٹلی، رائٹ. اور وہ اکثر جب صحت ہوتی ہے تو انسان یاد نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے. یس. بیمار ہوتا ہے تو ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسپیشل اس پہ کرم ہو رہے ہوتے ہیں، رائٹ، کہ لائک ظاہر ہے وہ بیمار ہے، سفرنگ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ doesn't want anybody to suffer, right, but that's a جی. test ہے، وہ صبر کا ٹیسٹ ہے، unless کہ اس میں وہ کفر کے کلمات نکال دے. but if somebody is بیمار تو وہ اللہ کو تو ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روزانہ صبح دعا کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میرا پین ختم ہو جائے، مجھے صحت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، رائٹ. تو یہ صبر مشکل نہیں ہے. اب کوئی غریب ہے اور امیر ہے، کس کا ٹیسٹ مشکل ہے؟ امیر کا. امیر کا، صحیح. کیونکہ وہ اپنی امارت کا اس میں پیسے جمع کرنے کے اس میں اس کو شکر کرنے کا موقع مل رہا ہے یا شکر کرنا یاد رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا. غریب ہے جی. وہ تو صبح روزانہ کرتا ہے میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، اے اللہ مجھے جاب دے دے، کچھ دے دے، رائٹ، کچھ میرا گزر ہو جائے، رائٹ. تو غریب کا جو ٹیسٹ ہے وہ صبر کا ٹیسٹ ہے، امیر کا ٹیسٹ جو ہے شکر کا ٹیسٹ مشکل ہے. تو جب ان کے اوپر شکر کا ٹیسٹ پڑا، جب اللہ نے ان کو بچا دیا، یاد کرو، اور جب ہم نے تم کو بچایا کس سے؟ آل فرعون سے، جو کہ تمہیں عذاب دیتا تھا، جو کہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، جو تمہاری بیویوں کو اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. اس سب میں تمہارے اس میں نجینا میں بچنے میں تمہارا بڑا ٹیسٹ تھا، رائٹ. اور یقیناً وہ اس ٹیسٹ میں اگر وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ جو تھا یذبحون تھا اور یستحیون تھا یا یصومون تھا، تو آئی تھنک دے آر آلسو رانگ. ایکچولی ان کا ٹیسٹ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. صحیح. تو وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے سمندر کو، اب یہ اس قصے کی اب ابتدا شروع ہو رہی ہے کہ جب ہم نے سمندر کو پارٹ کر دیا، کیا کر دیا؟ پھاڑ ڈالا، رائٹ. اور تمہیں بچا لیا، اور کس کو غرق کر دیا؟ پورے کے پوری آل فرعون کو غرق کر دیا، رائٹ. اور تم دیکھ رہے تھے، جی. تم دیکھ رہے تھے. جب تم دیکھ رہے تھے تو کیا ادا کرنا چاہیے تھا تمہیں؟ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. رائٹ. کیا انہوں نے؟ آئی ڈونٹ تھنک آگے جو آپ کو پوری کہانی پتہ چلے گی تو شکر کی بات جہاں بھی آئی وہاں انہوں نے نہیں کیا. اچھا، اس کے فوراً ہی بعد اگر آپ دیکھیں گے اس کو کانٹیکس کو اگر آپ آگے چلائیں گے تو وائز بعدنا موسیٰ، جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا، وعدہ کیا 40 راتوں کا، رائٹ. ثم اتخذتم العجل، تم نے بچھڑے کو بنا لیا، ٹھیک ہے، اپنا معبود. اور ہاں، اور تم کیا ہو گئے؟ تم نے بچڑا بنایا اور تم کیا ہو گئے؟ ظالمون میں سے ہو گئے، رائٹ. تو ابھی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انہیں بچایا، رائٹ، وہ ایمان بھی لے آئے، لیکن اب جو ہے تورات کی ضرورت تھی، اب احکامات بھیجنے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
کہ اب تم کو وہاں سے نکال لیا ہے، اب تمہیں اللہ کی باتیں، اللہ کی جیسے ابھی طارق نے ایکسپلین کیا کہ احکامات ہیں، تو جب ہر چیز پرفیکٹ ہے تو احکامات بھی پرفیکٹ ہوں گے. وہ جو پرفیکٹ احکامات آنے والے تھے وہ ان کو انتظار 40 دن میں انتظار نہیں کر پائے، رائٹ. اگر دیکھا جائے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پر ایمان لانے والے کو تو پورے 23 ایئرس ان احکامات کا باری باری سلو رائٹ. اور حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ کتنی تعاملی ہے، وہ پیشنس نہیں ہے اس میں، تو ان کو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 دن کا ٹیسٹ دیا تھا، رائٹ. اور وہ 40 دن کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، رائٹ. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کتنے سال کا سینکشن ہوا تھا، جو ان کو سیکشن کو کیا کہتے ہیں اردو میں رابعہ؟ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کیا کر دیا گیا، بند کر دیا گیا تھا، ہاں قید کر دیا گیا تھا، رائٹ. وہ کتنے سال کا عرصہ تھا؟ 3 سال کا عرصہ. 3. ہاں اس 3 سال میں کسی کا ایمان متزلزل ہوا نہیں. جو 300 لوگ جو ایمان لے آئے تھے، جن کو، اور نہ صرف 300 لوگوں کو، ان کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب، ٹھیک ہے، جو حضور اکرم کے چچا تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا. جو یعنی کہ جو ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا، رائٹ. جی. اور ان کے جب انتقال ہوا تو اس کی وجہ جو تھی وہاں کے حالات تھے، جو انہوں نے کھایا، کیا کھائے، پتے کھائے، پتے. رائٹ. تو جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ٹیسٹ تھا وہ تو ایون لائک فار کہنا چاہیے زیادہ عرصے پر محیط تھا، رائٹ. اور ان کا ٹیسٹ جو تھا، خیر ان کا ٹیسٹ جو پہلے جو تھا وہ ان کا صبر کا ٹیسٹ تھا، وہ ان لوگوں نے پورا کر رہے تھے. لیکن جب شکر کے ٹیسٹ کی باری آئی تو وہ صرف 40 دن بھی انتظار نہ کر پائے اور انہوں نے بچڑا بنا لیا، صحیح. اور ان کی تعداد، جو بچڑے کو پوجنے لگ گئے تھے، ان کی تعداد جو تھی تقریباً 70,000 کا نمبر، جو اگر مفسرین کے اس میں جائیں آپ، جو کہ اسرائیلیٹ سے، قرآن نے اس کا نمبر نہیں دیا، لیکن ان کی تعداد کچھ 76,000 یا 70,000 کچھ اس قسم کی تھی، رائٹ. اور جو حضرت موسیٰ کے ساتھ مائگریٹ کیے تھے، سمندر میں سے لوگ گئے تھے، اس کی تعداد جو لکھتے ہیں مفسرین وہ تقریباً 6 لاکھ لکھتے ہیں، رائٹ. تو 6 لاکھ میں سے ایک بھاری تعداد جو تھی 70,000 کی، انہوں نے 40 دن کے اندر ہی بچڑا بنا لیا اور اس کو پوجا کرنے لگے، صحیح. جی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنڈ اگین، پہلی غلطی تھی اللہ سبحانہ نے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، رائٹ. ہاں، معافی کے لیے ان کو کوئی کمپنسیشن دینا پڑا، یعنی کہ مرتد ہونے کی جو یہاں پہ سزا تھی، حضرت موسیٰ سے کو حکم دیا گیا تھا کہ ان سے کہو کہ یہ اپنے آپ کو قتل کر دیں، رائٹ. تو جب بھی وہ اس سزا سے، جو ان میں سے سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ کی معافی چاہیے، انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قتل کے عوض معافی کا وعدہ کیا تھا، اور وہ معاف ہو گئے، رائٹ. جو مرتد ہوتے ہیں، جب ان کو یہاں پہ سزا دے دی جاتی ہے تو ان کی آگے کی جو لائف ہے وہ تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، رائٹ. اسی طرح جو زنا کا جو وہ ہے، وہ بھی پتھر سنسار کرنا، پتھر مار کے قتل کرنا، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اگر آپ کی اس زندگی میں آپ اس سزا کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آگے کی آپ کی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، رائٹ. تو مرتد ہونے کی بھی سزا ان کی یہی تھی کہ وہ مرتد ہوئے تھے، اور مرتد کے بعد ان کو قتل کیا جانا تھا، تاکہ تم اللہ نے یعنی کہ اتنے بڑے گناہ کو ان کے یہاں پر ہی کمپنسیشن دے کر معافی کا یعنی کہ وعدہ کرا، تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ کہ ہم اس چیز سے بھٹک بھی گئے تھے لیکن اللہ نے ہمیں معاف کیا، رائٹ. پھر وَإِذْ آتَيْنَا
آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، تو ہم نے پھر موسیٰ کو کتاب اور فرقان، رائٹ. طارق کے پاس اچھی سی ڈیفینیشن ہوگی فرقان کی، انہوں نے پہلے بھی بتائی تھی. طارق؟ اچھا میں بتا دیتا ہوں، ڈھونڈ کے رہتا ہوں. جی جی، تاکہ تم ہدایت پاؤ، رائٹ. اور جو تورات آئی وہ ہدایت کے لیے آئی، رائٹ. کیونکہ اب جو تھی سوسائٹی فارم ہونی تھی، وہ پہلے تو اپنی مرضی سے نہیں رہتے تھے، وہ فرعون کی مرضی میں کفر کی زندگی ان کو گزارنا پڑتی تھی. ایک ایمان کی زندگی کیسے گزارنے ہیں وہ ان کو اس کتاب کے آنے کے بعد اور فرقان کے آنے کے بعد ان کو ہدایت ملنی تھی. ٹھیک ہے، کہ اب جو تمہیں نجات دے دی گئی ہے، اب تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن انہیں جو ہدایت دی گئی انہوں نے اس کا اپوزٹ کیا. ٹھیک، آگے آپ دیکھتے جائیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اور یہ اس کا عجل کا ذکر ہے، جب انہوں نے بچھڑا بنا دیا تھا کہ تم لوگوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا بچھڑا بنا کر، اب تم توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. ٹھیک ہے، جی ذالکم خیر لکم عند باریکم، رائٹ. تو تمہارے لیے کیا ہے اس میں؟ خیر ہے. اگر خیر ہے، رائٹ. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایزی وے آؤٹ کر دیا کہ وہ اس دنیا میں ہی اپنی سزا پا کر چلے جائیں، تاکہ ان کے لیے آگے کی آسانیاں ہو جائیں. کیونکہ لائک سزا پانے کے لیے اگر وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس سزا کو اپنے اوپر، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا تھا، پرومس تھا کہ ان کی آگے کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ خیر. صحیح جی صحیح. اچھا، نیکسٹ کیا ہے؟ فتاب علیکم. ایک منٹ. ٹھیک ہے، فتاب علیکم کا مطلب کیا ہے؟ بس معاف کر دیا گیا نا تمہیں. ہاں، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. رائٹ. تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو، ان کے اتنے بڑے جرم کو بھی معاف کر دیا، رائٹ. آف کورس ود جو سزا کی امپلیمنٹیشن تھی وہ جو اس کو پورا کرے گا، رائٹ. تو وہاں پہ وہ ایک ہی دن کے اندر قتل عام ہوا تھا اس سزا کو، یعنی کہ ان کی توبہ کے لیے، رائٹ. بیسیکلی ان کا توبہ تھا. تو جب مفسر لکھتے ہیں تو وہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ جو مرتد ہونے کی سزا ہے، یہ جو ہے شریعت موسوی ہے، رائٹ. جب کرسچنز یا دوسرے لوگ ہم سے اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ یہ اسلام میں مرتد ہونے کی سزا قتل ہے اور تم لوگ کرسچنوں کو کنورٹ کر لیتے ہو، رائٹ. تو جی دیکھو ہمارے یہاں تو کوئی سزا نہیں ہے، کرسچن اگر اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس بات کو نیگیٹیولی پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ. بٹ اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ کون سی شریعت ہے، یہ شریعت موسوی ہے. ٹھیک ہے. اور جو کرسچن ہیں وہ تورات کو بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کرسچن جیوز ہیں وہ بھی تورات کو بلیو کرتے ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی ہم سے یہ بحث چھیڑتا ہے تو ہمارے پاس جواب ہے نا کہ یہ تو شریعت موسوی ہے، رائٹ. اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ مرتد ہونے کی سزا جو ہے کا ذکر نہیں ہے. دس از دا اونلی پلیس کہ جہاں سے یہ مرتد ہونے کی سزا قرآن سے ایسوسیٹ ہوتی ہے. ٹھیک. تو دس از ایکچولی شریعت موسوی جو کہ کنٹینیو ہوئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی. ٹھیک ہے، جی صحیح. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ. اچھا، اب آپ یہ تو حضرت موسیٰ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کے بارے میں ہو گیا. اب ان کی آپ دیکھیے ان کی خواہشات اور ان کی جو کہ اللہ نے کچھ پوری کی،
کچھ ظاہر ہے ان کے لیے لائک اللہ کے لیے تو پاسبل تھی، وہ لوگ نہیں. یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ اے موسیٰ ہم بلیو نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. Yes. اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہ خواہش ظاہر کر چکے تھے and he knew that it won't happen. لیکن جب انہوں نے کہا تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں بھائی، کہ ان کو کیسے سیٹسفائی کریں. تو ان کو لے جایا گیا پہاڑی کی طرف، رائٹ، پہاڑی کی طرف لے جایا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دکھایا؟ اپنا جلوہ، رائٹ. جلوہ، ہاں. کیسے؟ لائک ناٹ ایون تھنڈر بولٹ آیا، رائٹ. اور وہ سارے کے سارے بے ہوش. ہاں مرے، رائٹ. بے ہوش مرے، نہیں ہاں. ہوئے بلکہ تقریباً مر گئے، بلکہ کیونکہ مر اس کے گیا. بعد جو آیت ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا. ٹھیک. تو وہ جب مرے تھے تو وہ اس طرح سے، یعنی کہ کچھ لوگ گئے تھے، رائٹ. ایک پروفٹ موسیٰ علیہ السلام ایک گروپ کو لے گئے، رائٹ. سب کے ریپرزنٹیٹیو وہاں چلے گئے، اور وہ تقریباً 70 کی تعداد میں تھے. ٹھیک ہے. جب وہ آیا جی. بولٹ، تھنڈر بولٹ آیا، تو جب ان کی جس پہلے آدمی پر آ کے لگا، پھر اس سے دوسرا، پھر تیسرا، تو وہ ایک لائن سے گرتے جا رہے تھے. یعنی کہ جب پہلا آدمی گرا تو یہ سارے 69 لوگ دیکھ رہے تھے. جب دوسرا آدمی گرا، تیسرا آدمی گرا، so they knew that کہ یہ ڈائی ہو رہے ہیں، رائٹ. ان کی نظروں کے سامنے وہ ڈائی ہوئے. سب ایک ساتھ نہیں ہوئے، سب نے ایک دوسرے کی موت دیکھی. تو وہ ریپل افیکٹ ہوا. پہلا مرا، پھر دوسرا مرا، تیسرا مرا، لائک کوئکلی ہوا. بٹ جو آخری بندہ مرا، اس کے ہی نیو کہ کس طرح سے تھنڈر بولٹ آیا اور کس طرح سب مرے، رائٹ. پھر ظاہر پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے کہ میں لے کر آیا ان لوگوں کو. سب لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ میں نے مار دیا ان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، رائٹ. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا مرنے کے بعد، تاکہ تم شکر ادا کر سکو. یہ اس شکر ادا کرو. ہاں یہ اس ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے اس والے پورے واقعہ کا، جب انہوں نے اظہار کیا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، جب تک ہم یقین نہیں کریں گے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے showed them the little جلوہ، رائٹ. لائک وہ تھنڈر بولٹ کی شکل میں. کیونکہ پروفٹ موسیٰ نے جب یہ خواہش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا تم صرف طور کی طرف دیکھو، وہ پورا کا پورا جل گیا تھا، رائٹ. جی. تو پروفٹ موسیٰ knew that کہ یہ نہیں ہو سکتا. بٹ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ظاہر ہے پروفٹ جو کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالکل حکم کے عین مطابق کرتے ہیں. وہ ریپرزنٹیٹیو لے کے گئے، اور جب وہ لے کے گئے تو ان کی موت واقع ہوئی. اور they could relate, they could see other people dying, right. they knew they are dying, right. تو بے ہوشی نہیں تھی، یہ پوری کی پوری موت تھی، موت تھی. اور ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، صحیح، تاکہ وہ شکر ادا کر سکیں. یہ سیکنڈ چیز، ان کو بچایا تاکہ وہ شکر ادا کر سکیں، نہیں کیا. انہوں نے بچڑا بنایا، اس کی سزا معاف کی تاکہ وہ شکر ادا کر سکیں، نہیں کیا. ان کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں، انہوں نے کتاب کا انکار کیا. پھر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کے ایک خواہش ظاہر کی تو اس میں ان کی موت واقع ہوئی. پھر ان کو زندہ کیا گیا تاکہ وہ شکر ادا کریں، وہ نہیں کر رہے، رائٹ. ایکچولی اس آیت کو اگر انڈیویجول لے کر دیکھا جائے اور اس کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ نہیں دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی تو لائک جو ہماری زندگی ہے ہم اس کا شکر کتنی بار کرتے ہیں، رائٹ. ہم کچھ نہیں تھے، ہم لوگ موت سے زندہ ہوئے، رائٹ. ہم لوگ زیرو تھے، وہاں سے ہمیں پوری زندگی ملی، ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، رائٹ. تو ان کو موت سے زندگی ملی، اینڈ اگر ان کو کتاب دی گئی تاکہ وہ شکر ادا کریں، ہمیں بھی قرآن دیا گیا تو ہمیں قرآن کا شکر ادا کرنا چاہیے، رائٹ. وی کین ایسوسیٹ ان کا بیہیویئر اپنے بیہیویئر سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، رائٹ. ان کو کتاب دی گئی تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں، ہمیں قرآن دیا گیا تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں.
ہم تو ابھی اسی چکر میں ہیں کہ ابھی عربی جو ہے ہماری زبان نہیں ہے تو قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، صرف عربوں کے لیے ہے، رائٹ. ہم تو اسی اس میں لائک گم ہوئے ہیں، اسی جی بحث میں گم ہوئے ہیں، رائٹ. کہ قرآن جو ہے وہ عربوں کے لیے آیا ہے، ہم تو اردو میڈیم ہے، ہمیں کیسے قرآن آئے گا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، رائٹ. لائک بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ قرآن بہت آسان ہے، رائٹ. اور اگر انہوں نے عجل بنایا تو ہم نے بھی تو امریکہ بنایا، ہم نے بھی تو برٹشرز کی عبادت کی، ہم نے بھی تو کرسچنوں گورے کیا کرتے ہیں، رائٹ، وہی ٹرینڈ اختیار کیے. تو ہم میں اور ان میں کچھ فرق ہے، رائٹ. صحیح ریلیٹ کر پا رہے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو اس واقعے، اگر اس پیج کو اگر ہم ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں اس کے معنی نہ کریں اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ کچھ ملتا جلتا فیل ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے نا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اور نعمتوں کو بھی ذکر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب ان کو گنوائے جا رہے ہیں، رائٹ، بیکاز دے نیو ان کو یہ جو سارے واقعے یہاں پہ لکھے گئے، دے نیو ایچ ون آف دا واقعہ جو اس پیج پہ ہیں. ان جیوز کو ان میں سے کسی بات پہ بھی انکار نہیں تھا. کوئی جیو آپ کسی حدیث میں دیکھتے ہیں کوئی جیو آیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ والے پیج پہ یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے؟ nobody came up, right. کسی حدیث میں کسی کوٹیشن میں آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ اس جو نے کہہ دیا کہ نہیں یہ بات آپ نے کیا غلط کر دی، یہ غلط ہے اس بات. لائک دے ٹوٹلی اگری، دے نیو. یہ انہی کی کہانیاں ان کے، اگر انہوں نے اپنی تورا کو پورا پڑھا بھی نہیں ہوا تھا لیکن ان کی جنریشن ٹو جنریشن یہ ساری کہانیاں جو ہیں چلتی چلی آ رہی تھیں، ٹھیک ہے. پھر ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیڈ دیا، ٹھیک ہے. کس کا؟ بادل کا شیڈ. وہ ڈیزرٹ میں تھے، ڈیزرٹ میں بادل نہیں آتے لیکن ان کے سروں پہ شیڈ آیا ہوا تھا، رائٹ. اور ان کے لیے من و سلوہ آسمان سے اترا تاکہ وہ کیا کھائیں؟ طیب کھانا کھائیں، رائٹ، گڈ تھنگس. اگین اللہ کی طرف سے اتری تھی تو پرفیکٹ چیز تھی، ٹھیک. لیکن انہوں نے اس پرفیکٹ چیز کا شکر ادا نہیں کیا، جی رائٹ. تاکہ وہ طیب کھانا کھا سکیں جو ہم نے دیا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یس ہاں ہاں اگر وہ اس کے علاوہ کچھ کرتے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے، رائٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو کچھ نہ کر سکتے نا وہ، رائٹ. تو وہ جو بھی ظلم کرتے تھے وہ اپنے نفسوں پہ کرتے تھے اور they were not aware of that, they were heedless, right. جب وہ ہدایت کو نہیں سن رہے تھے، ان کو نہیں پتا کہ ان کا فیوچر کیا ہونے والا ہے، like hereafter آفٹر، جو کہ بہت ہی چھوٹی سی زندگی کے بعد آنے والا ہے، رائٹ. سو ایکچولی وہ یہ سارے نافرمانیاں کر کے اور حرکتیں کر کے ایکچولی اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، رائٹ. اینی کوشچن آن دس؟ صفیہ فرقان جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ کرائٹیریا ٹو آئیڈینٹیفائی رائٹ اور رانگ. ہاں جی اچھا. اور کتاب جیسے قرآن کو بھی فرقان کیا لقب دیا ہے، حضرت موسیٰ کی کتاب کو بھی فرقان کہا گیا ہے، وحی کو بھی فرقان کہا گیا ہے. صحیح. اچھا ایک نا ذرا سا وہ جو اوپر ہے نا کہ وہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. جی جی اچھا اس میں الفاظ کے لحاظ سے بالکل یہی ہے کہ بیٹوں کو لڑکوں کو قتل کر دیتے ہیں اور عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں. یہ ہے ایک جگہ میں نے اس کو مطلب ایک اکثر اس سے زیادہ جو تفاسیر ہے اس میں اسی طرح کا ہے. ایک تفسیر میں یا ایک جگہ کہیں یا ایک آدھ جگہ میں نے یہ دیکھا تھا ہاں کہ اس میں اس کے مجازی یا اس کو ایز اے اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے. دونوں چیزیں دی تھیں کہ
ہر قوم کے اندر چاہے وہ غلام قوم ہو یا جو نیچے ہو دوسری قوم کے انڈر میں ہو، اس میں پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں یا جو آواز اٹھاتے ہیں یا جو کچھ بن سکتے ہیں آگے، جو بہتر ہو سکتے ہیں، مطلب نا اس کے ٹیلنٹڈ لوگ سمجھ لیں، یا تو ان کو جو دیکھ کے کہ اچھا یہ ہمارے لیے دوسری قوم جو ہے یہ ہمارے کے لیے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا یا تو صفحہ ہستی سے ڈال دیا جاتا تھا یا ان کو نیوٹرلائز کر دیا جاتا بیسیکلی. تو اس میں ایک انہوں نے کہا کہ یہ بھی مجازی ہو سکتا ہے کہ جیسے جو محکوم قوم تھی حضرت موسیٰ کی، اس میں انہوں نے سے ان لوگوں کو جو اسکلفل تھے یا جو زیادہ ہوتے تھے ان کو تو وہ نیوٹرلائز کر دیا کرتے تھے، اور جو کم لوگ ہوتے تھے جو ان کو جن میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا تھا یا جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو وہ آگے بڑھاتے تھے. اچھا اس کو نہ دیکھیں تو اگر آپ نارملی بھی حالات میں دیکھیں تو یہ اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ جیسے بر صغیر کی اس میں دیکھ لیں اور آج کی جو ہندوستان ہے اس کے اندر آج دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے جو اہم رہنما ہیں یا جو کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو وہ پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے یا دبا دیا جائے. ہاں، اور دوسرے لوگ جو ہیں جیسے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان کو وہ آگے لے آتے ہیں. نام مسلمان ہی ہوتا ہے لیکن ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، بھلے وہ کسی کو اپنا پریزیڈنٹ بنا دیں، کسی کو اپنا وہ بھی. تو یہ ایک یہ مفہوم تھا، لیکن لفظی اعتبار سے بالکل یہی ہے کہ لڑکوں کو اور عورتوں کو والا، لیکن ایک مجازی اس میں دیا گیا تھا. میں نے کہا شیئر کروں. صحیح yeah, that can be another but like جی لیکن جو پروفٹ موسیٰ کی جو پیشن گوئی تھی کہ ان میں سے ایک ایسا بندہ آئے گا جو آپ لائک ایسا بندہ جو ہوگا وہ ختم کر دے گا فرعون کو، تو اس میں انہوں نے شاید لائک آڈ نمبر اور ایون نمبر کے جو ایئر تھے، 1 سال کے بچوں کو وہ مار دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ایون انہوں نے جو میجیشینز نے ان کے پیشن گوئی کی تھی وہ ایون نمبر کی، شاید دیکھ لیجیے گا اس کو تفسیر میں. اچھا تو اس لیے ہارون علیہ السلام زندہ تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے دریا میں ڈال دیا تھا کیونکہ وہ جس سال میں موسیٰ پیدا ہوئے تھے اس سال کے بچوں کو مرنا تھا، اور ہارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ زندہ رہے. کیونکہ وہ اس سے اگلے سال پیدا ہوئے تھے. اچھا صحیح. So yeah, but your logic and we can ponder on the like ایک ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں like اگر جس کو اگر if some scholars can identify that, so mashallah alhamdulillah. صحیح. So yeah, that's good. So skillful people were removed from the ہاں آپ نے اچھا اسکلڈ پیپل انٹلیکچوئل، کیونکہ یہ اب یہ جو ہے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں جو امیگریشن ہوتی ہے وہ بھی اسکلفل لوگوں کو ہی لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. یا پھر جن کو وہ بنا کے لے چینز میں شپس میں بھر کے پہلے سلیو بنا کے لائے تھے امریکہ والے، وہ بھی اسٹرانگ بندوں کو وہ لے کر آتے تھے، کوئی وہ کام کے لوگوں کو. ہاں کام کے لوگوں کو جن سے وہ کام لے سکے، جو ان کے مفادات یا ان کے فائدے کا مطلب ان کے ٹیلنٹ سے یا ان کے جو بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی طاقت تھی یا وہ تھی اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. This is kind of sad کہ جو واقعہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں جو کہ 5000 سال پہلے، 5000 سال ہے حضرت موسیٰ کا کتنے سال کا ہے گیپ؟ بالکل 4-5 سال 5000 کا تو ہوگا رائٹ. اس کے لحاظ سے جو وہاں ہوا امریکہ could do that 200 years ago, right? 200 years ago تو دنیا بہت ترقی کر چکی تھی، اس کے باوجود بھی وہ شپ کے شپ بھر کر لاتے تھے.
تو وہ اس میں اسی لیے تو وہ ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، exactly. کہ حل ہاں کہ انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے اب جہاں اپنی عقل سے جو جذبات کے تابع ہے اس سے کام لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے، اس میں یہی ٹو بی آنےسٹ، جو ریسنٹ کووڈ کا انہوں نے جو ہوکس نکالا تھا اور پوری دنیا کو شٹ ڈاؤن کر دیا تھا، صحیح، جی اور 2 سال تک شٹ ڈاؤن رکھا پوری دنیا کو. اس کے پیچھے ان کا کتنا بڑا ایجنڈا تھا، کتنا پورا ہو گیا، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. بالکل. سو اور جو اس قسم کا لائک اگر جو وائرس وغیرہ ہوتا ہے وہ ایک پرٹیکولر علاقے میں کنفائنڈ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اس علاقے میں احتیاطی تدابیر کر لیں، بٹ دے جسٹ وینٹ اوور بورڈ فار نو ریزن. صحیح. اینڈ وہ اینی وے پیپل کنسپریسی تھیوری ہے کہ ان کا مقصد جو تھا سب کو اب آبادی کو کم کرنا، رائٹ. پہلے ان کا مقصد آبادی کو بڑھانا تھا تاکہ وہ جتنے بھی ریسورسز ہیں دنیا کے اس کو اپنے اس میں لے آئیں. And now they are self-sufficient and they think they control the population and everything. So now they want everybody to go back to their grave. So they just like put the injection, and کافی young death ہو رہی ہیں اس کے بنا پر. May Allah protect everybody, right? So, سورہ الاسراء کی آیت 64 نکالیں. میں دیکھ رہا تھا تو کیا وہ ہے اس کا 17 ہے اس کی 64. ہاں 1764. It's too early. ہوں 84 64 یہ والی بس تفزیز. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ اس سے پہلے یہ شیطان مطلب وہ حسین ویس کا ویس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، مطلب وہ اس وقت کی بات جیسے بتا رہے نا، جیسے اس میں شیطان نے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، باقی سب نے کیا تھا، اس کے ریفرنس سے یہ چلتا ہوا رہا ہے. اچھا. تو اس میں جو ورڈز ہیں نا اس کے اندر، اگر آپ اس کے جیسے عموماً ترجمے کیسے ہیں، اگر میں مودودی صاحب کے پڑھوں تو وہ سمپل سا سادہ سا ہے، جس میں یہ جو تو نے جس کو اپنی مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جا، میں پہلے والی پچھلی آیت کا، اچھا تو جا، اس میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. مطلب یہ وہ کہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، وہ کروں گا. پھر اس کے بعد اس میں یہ تھا کہ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، یعنی وہ اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا کر لے، اور ان کو اپنے وعدوں کے جال میں پھانس لے. پھر شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اچھا اس میں جو یہ ہے کہ بیسیکلی جیسے وہ تھا نا کہ وَاسْتَفْزِرْ جو پہلا ہے اس کے اندر ہے من استطاعت منہم بصوتک.
تو اس میں جیسے یہ ہے کہ آج کل کے ذہن میں اگر آپ ہم شیطان کو جیسے وہ لیں کہ ایک تو ہم شیطان کو اینٹیٹی لے رہے ہیں، ایک یہ کہ ہم جیسے میں کبھی کہتا ہوں کہ شیطان کو لیں کہ آل دا نیگیٹو تھنگس جو ہو رہی ہیں اس میں کہ وہ میڈیا کے تھرو کہ ٹھیک ہے تم جن کو ٹیمپٹ کر لو گے، جن کو اپنے وائس سے وہ کر لے نا وائس سے، تو آج کل جیسے میڈیا ہے، شوبز ہے، پروپیگنڈا ہے اگینسٹ دا ٹروتھ، مطلب وہ وائس اپنی، تو وہ شیطان کی آواز یہی ہوئی نا کہ جس سے لوگوں کو ٹیمپٹ کر لیا اپنی طرف وہ کر لیا، ٹھیک ہے. اور پھر آگے جو ہے کہ اس میں کہ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ، تو وہ یہ بھی ہے کہ جی عام کانفلکٹ کتنے ہوئے ہیں کہ ہم جا کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا جو ذرا جو وہ قومیں جو کسی کو جو ان کو خطرہ لگتی ہیں ان کے ساتھ وہ آن کانفلکٹ میں کرتے ہیں، ایک دوسروں کو ایک قوم کو دوسری قوم سے لڑا کے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں جی. ہاں. پھر یہ ہے نا کہ وشارکم فی اموال کہ ان کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو لون مطلب اس میں آپ دیکھیں نا اب کیا ہوتا ہے، لون دیتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، بزنس کا لالچ دیتے ہیں، ان کو خوب لون دیتے ہیں، آخر میں وہ لوگ لون لے کے سب ٹریپ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر یہ نا کہ وہ اولاد تو وہ بچوں کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں. کیسے؟ صحیح. ایسی ایجوکیشن میں ڈال دیا ہے کہ وہ بچے جو ہے نا وہ ہم سمیت ہمارے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن میں الجھا دیا کہ وہ اس چکر سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. ایگزیکٹلی. یا that's the biggest agenda, ہاں وہ سب پورے اس کو اس طرح بچوں کو کر دیا ہے کہ اس میں وہ جو مطلب تیسرے سال سے یا چوتھے سال سے بچے جو ہے نا جس طرح جو لگتے ہیں تو پھر وہ عمر ہی گزر جاتی ہے 25 سال، اور پھر ظاہر ہے جاب لینا، پھر جاب میں پروف کرنا اپنے آپ کو، لائک they are all دنیا، رائٹ، لائک پھر like I don't know how it can be turned, but again جو یہ جو شیطان ہے، رائٹ، اگر اس اسکالر کا صرف ایک سمپل لاجک دیکھی جائے، ایول، رائٹ، ایول از the absence of goodness, right? شیطان is the absence of Allah from our life, right? بالکل. so اگر ہم اللہ سے مدد مانگے، اللہ کو پکڑ لیں، and he's sitting there and he's just waiting for us to turn back to him. So I think ہم لوگوں کو بہت زیادہ کوشش اور ہمت کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، ایچ انڈیویجول کو. اور میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک لشکر بنانا چاہیے، اور وہ لشکر ایک بندے سے شروع ہو سکتا ہے اینڈ آگے بڑھتا جا سکتا ہے، رائٹ. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یعنی کہ ہمیں جو ہے گڈنس کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے، تاکہ ایول اس سے ظاہر ہے اب سرکل بڑھتا جائے گا نا. اگر آپ نے یہاں پہ گڈنس کر دیا، یہ والے سرکل میں گڈنس آ گیا، اس میں ایول نہیں آ سکتا اب، ٹھیک ہے. پھر آپ نے سرکل کو اور بڑھایا، گڈنس اور بڑھ گئی، اس میں ایول پروموٹ نہیں ہو سکتا، رائٹ. اس کے جو دیوار ہے وہ ایک بہت ہی مستحکم دیوار ہے، تو پھر وہ شیطان نہیں آ سکے گا، رائٹ. پھر آپ اس سرکل کو مزید، ظاہر ہے اب جب وہ بڑھتا جائے گا تو پھر یہ ریپل افیکٹ ہوتا جائے گا اگین، رائٹ. وہ جو انہوں نے ریپل افیکٹ کیا ہے برائی کو بڑھانے کا، ہم اس کے اپوزٹ کچھ کر سکتے ہیں. وہ اگلی آیت میں ہی اس کو جو ہے نا اللہ جیسے وہ اس کو اگر پڑھیں گے، اِنَّا عبادی، بے شک مائی سلیو. ہاں جو لوگ اللہ کو فالو کریں گے نا، اللہ کے کہ کوئی اس مطلب شیطان کے اوپر، شیطان کی کسی ان کو نہیں بہکا سکتا، یا ان کے اوپر کوئی پاور نہیں ہوگی، جو اللہ کے فیتھ فل بندے ہوں گے، یا سلیوز ہوں گے، سرونٹس ہوں گے. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں تو مطلب اس سے پورا پہلی آیت میں وہی ہے نا کہ جو کہ اپنے مطلب
میڈیا ہی ہے نا جس میں, اور اب دیکھیں میڈیا کتنا کہاں نکلتا جائے, کتنا مطلب یہ کہ ایون خود شیطان بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں, کتنا وہ زیادہ ہو گیا ہے. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. No, that's true. ہم لوگوں کو انشاءاللہ قرآن کی باتوں پہ, you know, قرآن is a perfect book, like mashallah, like more اس کو پڑھتے ہیں, and I think hopefully yeah, اور آج کل بچے آ رہے ہیں اس طرف, بچوں کا زیادہ اچھا ایمان ہے. ریسنٹلی میرے پاس ایک بچی تھی, ابھی کل ہی وہ مجھے کہتی ہے کہ I have decided to wear the hijab, and I said alhamdulillah. I said so کوئی بندہ ان کو فورس نہیں کر رہا, they are deciding, and they are deciding towards good, mashallah. And to me that's the very yeah, if the kids are feeling from inside to follow the ahkam, ماشاءاللہ یہاں پہ تو اچھا ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی اگر اس طرح کے پہنچایا جائے, and somebody told me that it is not like before. کبھی میں کوئی ڈاکٹر ہے, ابھی اس نے ریسنٹلی ڈاکٹریٹ کیا ان اسلام ان پاکستان, سو میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہے وہ غریب غربا لوگ جو ہیں وہ اسلام کو اڈاپٹ کرتے تھے پہلے, یا قرآن حفظ کرتے تھے. سو he said no, you are wrong, it's changing now, it's just the opposite. یہ کہ اپر کلاس جو ہے وہ اس طرف زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اچھا صفیہ, جو میں نے جو آیت جو کی تھی اس کو اگر میں جو 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 قاری صاحب جو صحیح پڑھنے والے ان کی آواز میں کریں تو ایسا زبردست بنتا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی کر لیں تھوڑا سا, اگر ہو تو 1-2 منٹ ہیں پاس, ٹھیک ہے؟ جی جی جی, تو میں اس کو پلے کر دیتا ہوں تو اس سے آ جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جی جی جی. اور سنیں تو ان کو واقعی ان کو کوشش کریں, ہم اپنی خود کوشش کریں الفاظ کو سمجھنے کی, تو واقعی زبردست اس کا وہ ہے. ٹھیک ہے, اوکے اوکے, ویٹ مجھے 1 منٹ چاہیے سر.
آئی آواز آپ کو؟ نہیں نہیں آئی آواز؟ اوہ اوکے، میں نے تو چلایا تھا. اچھا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہ مجھے کیوں نہیں آئی آواز. کہاں سے کیا آپ کے پاس واٹس ایپ میں ہے؟ واٹس ایپ میں بھیجیے میرے پاس. نہیں میں تو ایک منٹ میں دوسری طرف سے کرتا ہوں. اچھا جسٹ سوری، میں تو اس کو سن رہا تھا تو میں نے کہا شاید آپ سب کو آ رہی ہے آواز. اچھا، وہ میرے خیال میں آپ شیئر آپ کو کرنا پڑے گا. پڑے گا. ہاں اچھا اچھا تو میں اسٹاپ شیئر کر دیتی ہوں، اینڈ آپ شیئر کر کے پھر دیکھیے. آپ کو میں آپ آلریڈی شیئر کر سکتے ہو یا میں آپ کو دوں؟ آپ کو ہوسٹ کر دیتی ہوں، میک کو ہوسٹ. نہیں میں ہوں نہیں، میں اس کو میں دوسرے فون سے کر کے کرتا ہوں. ایک منٹ دینے پھر میں سمجھ جی گیا جی اس کو. جی. السلام علیکم رویا. چلیں میں بعد میں کبھی نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، ابھی ہو نہیں رہا مجھ سے. ٹھیک ہے چلیں چلیں، انشاءاللہ. یا پھر واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجیے گا وہ. جی جی بالکل میں کرتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے اوکے. چلیں اوکے جی، اللہ حافظ. السلام اللہ علیکم. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.